أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحیم یہ والی سلائیڈ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی بار آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں یعنی بنیادی طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد سے پوری مکی زندگی کو اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکن فیز کو جو ہے وہ ہم نے 10 فیز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، بانٹا ہے. اس 10 فیز میں سے ہم نے ایک ایک کی یعنی سب سے یعنی سیکوینشل وے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ دعوت کے بعد قریش کا جو رد عمل تھا وہ کس کس طریقے سے سامنے آیا، اس اس کو اگر ہم 10 حصے میں بانٹیں تو اس میں پہلے 4 حصے کو ہم نے کور کر لیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موکری اور توحید و آخرت کی موکری یعنی مذاق اڑانا جو پہلا فیز تھا. دوسرا انسلٹنگ اینڈ ہارمنگ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ایکوزیشن اور کیریکٹر اساسینیشن. چوتھا ڈیفارمیشن اور ڈیفیمنگ دا میسج. یہ 4 بنیادی فیزز ہیں جن کو ہم نے کور کر لیا تھا. اس 4 فیز کو کور کرنے کے دوران بھی بہت ساری سٹوریز آپ کے سامنے آئی تھی، جیسے موکری سے ریلیٹڈ کئی سٹوریز آپ کے سامنے آئی تھیں کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق کرتے تھے وہ. پھر جب اللہ کے رسول وسلم کو فزیکلی ہارم پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس کے ضمن میں بھی کئی سٹوریز آپ کے سامنے نقل کی گئیں. پھر ایکوزیشن، کیریکٹر اساسینیشن ہو، ڈیفارمیشن ہو، جو ایام حج میں قریش نے مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ کیا، اس کو بھی ہم نے اسٹوری کے فارمیٹ میں آپ کے سامنے رکھا تھا. اس کے بعد پھر ان اسٹوریز کے بعد ہم نے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، ان میں سے چند کی زندگی، چند کی واقعات جو ہیں اور ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھے تھے، جس میں ابو بکر صدیق ہیں، ہے نا، مصعب بن عمیر ہیں، بلال حبشی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، خباب بن ارت ہیں، عمار یاسر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عثمان بن مظعون ہیں وغیرہ. تو ان کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور پچھلا 5 لیکچر جو ہمارا اسی ٹاپک پہ تھا کہ صحابہ کرام نے کس طریقے کی آزمائش اور پریشانیوں کو فیس کیا. تو یہ جو یعنی صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات تھے اس کی ایک جھلکی آپ کے سامنے آ چکی ہے. پہلا 4 فیز جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا ہے. یہ میں اوور ویو تھوڑا سا شروع میں دے رہا ہوں تاکہ بیچ بیچ میں آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ آپ ابھی جو ہے سیرت کی سٹڈی میں کس مقام پہ ہیں، کس پوائنٹ پہ ہیں. تو پہلی 4 کی ہم نے سٹڈی کر لی. صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے اس کا ایک خاکہ، اس کا ایک ونڈو، ایک بلو پرنٹ فارمیٹ آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد ایک اہم موضوع ہمیں کور کرنا ہے جو آج کا ٹاپک ہے، یعنی مکی دور میں صبر کی اہمیت، صبر اور استقامت کی اہمیت مکی دور میں، اور ریٹیلیشن جس کو کہتے ہیں احتجاج، مقابلہ آرائی، جہاد وغیرہ کی جو اجازت نہیں تھی مکی دور میں، ان کا سبب کیا تھا، وجوہات کیا تھی، جس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں اسی عمل کے لیے بہت ابھارا گیا، یعنی مقابلہ آرائی کے لیے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے. اس کے برعکس مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ مخصوص طور پہ یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، مقابلہ نہ کرو، ٹھیک ہے، ان سے لڑو نہیں، ان کی دی ہوئی پریشانیوں پہ صبر کرو. تو بظاہر اگر اوچھی نگاہ سے دیکھا جائے، ہلکے یعنی سطحی نگاہ سے دیکھا جائے تو دونوں میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف مدنی زندگی میں جہاں اتنی بڑی عبادت قرار دی گئی کہ شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہو جائے، اس سے زیادہ بڑا مرتبہ جنت میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد. اور پھر فضائل جو آئے ہیں شہادت سے ریلیٹڈ یا قتال جہاد فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ احادیث میں، وہ کسی بھی صاحب عقل سے چھپے ہوئے نہیں. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف مکے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ریٹیلیٹو اپروچ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ ریٹیلیشن کا حکم ہی نہیں، اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے.
تو اس موضوع کو آج ہم کور کریں گے کہ صبر کی اہمیت کیا ہے، صبر و استقامت کی اہمیت کیا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے صبر و استقامت کہتے کس کو ہیں، اور پھر یہ کہ دی ایبسنس آف ریٹیلیشن ان مکن فیز واٹ ویئر دا وزڈمس بہائنڈ دس لائک نو ریٹیلیٹو رسپانس، احتجاجی مقابلہ آرائی جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف سے جو نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی اور اس کی اہمیت کیا ہے امتوں کی یعنی کردار سازی میں۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد، جو کہ آج یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا، یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ ہم نے ضمناً بیچ میں اس کو گھسایا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ ریلیونس اس کا محسوس کر سکیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ٹاپک پڑھیں گے، وہ ہجرت حبشہ کی ہے، یعنی فرسٹ مائگریشن ٹو ایبیسینیا، ہے نا، فرسٹ امیگریشن ٹو ایبیسینیا، یعنی جس کو ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ دو ہجرت حبشہ ہوئی ہیں جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا، آگے اس کی تفصیل آئی۔ تو اس ہجرت حبشہ کو پڑھنے کے بعد واپس سے ہم یہ جو بچے ہوئے یعنی ابھی ہم نے 4 کور کر لی آپ کے سامنے، جو یہ 10 فیزز ہیں اس میں 4 کور کر لی، باقی 6 فیزز ہجرت حبشہ کے بعد پھر سے شروع ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا 4 جو معاملہ ہے وہ قریش کی طرف سے اٹیکنگ رسپانس رہا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کی اس کے مقابلے میں اٹیکنگ اپروچ رہا قریش کا، جو پہلی 4 اس میں ہم نے دیکھا۔ ہجرت حبشہ کے بعد ان کا اپروچ ذرا تبدیل ہوا کچھ 2-3 سالوں کے لیے، ہے نا، اس کو ہم کہیں گے ماڈریٹلی ری ایکٹیو اپروچ، یعنی ان کے طریقے یعنی ان کا جو طریقہ تھا پریشانی دینے کا، ایذا پہنچانے کا اور مخالفت کا اسلام کی، اس میں ذرا ماڈریشن آیا، اس میں ذرا کمی آ گئی، اور انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا یعنی اسلام کی مخالفت کا، وہ بارگیننگ کا طریقہ ہے نا، یا نیگوشیشن کا طریقہ ہے، یا ٹیمپٹیشنز کا طریقہ ہے۔ تو اگلے 3 جو فیزز ہیں نا وہ انہی سے ریلیٹڈ ہیں جو ہجرت حبشہ کے بعد شروع ہوں گے۔ گویا کہ ہجرت حبشہ کے بعد کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل ٹارچر کا فیز ذرا سا اس میں کمی آئی، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ایک ذرا ڈپلومیٹک اپروچ قریش کی طرف سے تھوڑا سا دیکھنے کو ملا ہے، ناٹ ان فل سینس آف دا ورڈ بٹ ان سینس، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ بھی اپروچ کام نہیں کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8 9 اور 10th جو فیز ہے مکہ کا آخری ادوار جو ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شدید مقابلہ آرائی جو ہے وہ قریش کی طرف سے ہوئی ہے، اور ہر قسم کی جو شدت وہ اختیار کر سکتے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف اختیار کی، چاہے اس میں پورے کے پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ شامل ہو، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو سٹوریز ہیں وہ آئیں گے آپ کے سامنے، پھر فل فلیجڈ پرزیکیوشن ہو، یا پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اساسینیشن کا جو اٹمپٹ تھا، جو آخری اٹمپٹ تھا ہجرت سے پہلے کا قریش کا، وہ یوں کہہ لیجیے کہ آخری کیل تھی ایک طرح سے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ جو 10 فیزز ہیں یہ بھی ہم 3 حصے میں بانٹ سکتے ہیں، کہ پہلا ذرا ری ایکٹیو فیز ہے نا، اٹیکنگ فیز، دوسرا ذرا ماڈریٹ، اور تیسرا شدید ریئیکشن ہے نا، ایکسٹریم فارم آف ریئیکشن اینڈ ٹارچر اینڈ persecution on the part of Quraysh towards صحابہ کرام and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ٹوٹل 10 فیز ہو گئے، اور ان 10 فیز کے درمیان جو شفٹنگ ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم نے پہلے 4 کور کر لیا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کی تھوڑی سی سٹوریز آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آج کا جو مضمون ہے واپس اس کی طرف چلتے ہیں، آپ کو ایک براڈ آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کہاں بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اپنی سیرت کی سٹڈی میں۔ تو واپس چلتے ہیں انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف۔ فلی اسکرین اپیئر ہو رہی ہوگی اور آواز بھی صاف آ رہی ہوگی۔ ایک بات اور جو میں ہمیشہ اناؤنس کرتا ہوں، پھر سے کر دوں، کہ آپ کو جو بھی سوال آئے وہ اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور اس کو اینڈ آف دا لیکچر میں پوچھیں، بیچ میں نہ پوچھیں، انلیس کوئی ورڈ آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو وہ بالکل پوچھ لیں آپ، کوئی ورڈ میرا سمجھ میں نہیں آ رہا، بولنے میں تلفظ میرا صحیح نہیں ہے، یا پروننسیشن کلیئر نہیں ہو پا رہا، تو وہ آپ وہاں پہ پوچھ لیں۔ کانسیپچوئل کوئی بھی سوال ہو تو وہ لاسٹ کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ڈیورنگ دا لیکچر آپ لوگ اپنے آڈیو ویڈیو آف رکھیں، تاکہ جو ہے وہ اسپیکر کو آسانی رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے کہ صبر کی اہمیت۔ پہلے ہم صبر کا مطلب سمجھیں گے، پھر اس کی اہمیت بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یعنی اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کرنا مشکل ہے، صبر کی اہمیت ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا علم حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، ان پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے نا،
اور بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا علم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ عمل کرنا، یعنی وراثت کا معاملہ جہاں تک ہے، تو وراثت کی تقسیم عملی طور پہ کرنا کوئی اتنا بہت مشکل کام نہیں ہے اگر انسان جو ہے اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے رکھے. تو وراثت کا جو قانون اسلام نے دیا ہے، اس کے حساب سے اپنے گھر میں تقسیم کرنا کوئی بہت مشکل، عملی اعتبار سے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس طرح سے. لیکن یہ علم اپنے آپ میں کمپلیکیٹڈ ہے نا، اس میں بہت زیادہ میتھمیٹکس انوالوڈ ہوتی ہے، بہت ساری کیلکولیشنز، بہت ساری ایف اینڈ بٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو یہ علم جو ہے مشکل ہے، اس پہ عمل اتنا مشکل نہیں. اس کے مقابلے میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا علم آسان ہوتا ہے. صبر کا مفہوم سمجھنا، شکر کا مفہوم سمجھنا، ہے نا، تقوی کا مفہوم سمجھنا، یہ چیزیں سمجھنی بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا اصل مشکل ہوتا ہے نا. تو یہ بھی پارٹ آف آزمائش ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو سمجھتے ہیں پہلے، صبر کا مطلب، اس کی اہمیت، اور پھر یہ کہ مکن فیز میں ریٹیلیشن کیوں نہیں ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی. تو پہلے صبر سمجھ لیں کہ اسلامی اصطلاح میں جیسے کسی بھی چیز کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک لغوی مطلب ہوتا ہے یعنی لٹرل سینس میں، اور ایک ہوتا ہے جو اس کو شریعت نے اس کو مانا، جو پہنایا. تو ہم شرعی معنی کی بات کریں گے اسلامی اعتبار سے، یعنی قرآنی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جمے رہنے کو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جمے رہنے کو، بس اسی کو صبر کہتے ہیں. اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایڈیشنل ہیں. اصولی اعتبار سے صبر کا اگر آپ، یعنی جیسے امام راغب اصفہانی وغیرہ بہت مشہور امام ہیں، اور انہوں نے قرآن کی لغت کے اوپر بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے، تو اس میں بھی آپ چیک کریں، اور بھی جو عربی کے جو بڑے اسکالرس ہیں ان کی کتابیں آپ چیک کریں، تو دیکھتے ہیں کہ صبر کا حقیقی ڈیفینیشن بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جمے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں. اب اس جمے رہنے کے لیے جو جو ایکشن آپ کو لینا پڑے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ تھوڑی گہری بات بتا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ سے سنیں. تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اللہ کا خوف دل کے اندر، اللہ کی وجود کا احساس ہر وقت دل کے اندر ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو انسان نیک کام کرتا ہے اس کو بھی تقوی کہتے ہیں، لیکن وہ تقوی کا مظہر ہے، وہ تقوی حقیقتاً نہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک انسان صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے صدقہ کر رہا ہے، تو صدقہ کرنے کو بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں یہ تقوی ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کا جو خوف اس کے اندر کی جو قلبی کیفیت ہے نا، وہ تقوی ہے. صدقہ اس کا مظہر ہے، اس کا اظہار ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کو صاحب اقتدار سمجھنا شرک ہے. یہ چیز، اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن اس کا مظہر کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ قربانی کر دی جائے، غیر اللہ کو حاکم تصور کیا جائے اپنے معاملات کے اندر. تو اس طریقے سے جو ہے چیزیں ایک، یعنی ایک چیز ہوتی ہے، پھر ایک اس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. اسی طرح صبر در حقیقت اللہ کے احکامات پہ جمے رہنے کا نام ہے. اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے حکم پہ جمے رہنے کے لیے جو اقدامات لیے جاتے ہیں اس کو بھی براڈر سینس میں صبر ہی کہا جاتا ہے نا. یعنی اصل تو وہ نہیں ہے صبر کے، مطلب وہ فروع ہیں صبر کے. دیز آر دا برانچز آف صبر. وٹ ایور ایکشنز یو ٹیک in order to ensure that you stick to the ahkam of Allah, those actions are the branches of sabr. They are not the principle of sabr. For example, میں example دیتا ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، ہے نا. میں نے روزہ رکھا لیکن گرمی بڑھ گئی، تو گرمی بڑھ گئی تو اس روزے پہ قائم رہوں میں، یہ اصل میں صبر ہے. لیکن اس قائم رہنے کے لیے پھر میں کیا کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ بھائی گرمی میں زیادہ نہ جاؤں. میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے دل کو سمجھاؤں کہ بھائی صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی مشکلیں جھیلی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ دھوپ. پھر میں اپنے دل کو یہ سمجھاؤں کہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے نا، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی سی دھوپ پہ صبر کر لوں. تو یہ جو ایکشنز میں کر رہا ہوں نا، ان آرڈر ٹو انشور دیٹ آئی ریمین انٹیکٹ آن دا حکم آف اللہ، these are called branches of sabr. But sometimes in a vague sense, in a manner of speaking, we also call these things sabr. تو ایشو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صبر کی اصل ڈیفینیشن کو بھول کے اس کے مینیفیسٹیشنز کو صبر سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ہم اس کی ڈیفینیشن کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کو غلط جگہ اپلائی کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ کسی بھی چیز کو آپ سمجھیں تو اس کے ڈیفینیشن کو بنیادی طور پہ سمجھیں. اگر کوئی ایکشن آپ کو اللہ کے احکامات پہ جمے رہنے نہیں دے رہا
اور اس سے ہٹا دے رہا ہے، تو وہ آپ کو بظاہر کتنا ہی بڑا صبر کیوں نہ لگے، وہ اسلامی اصطلاح میں صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صبر کیا ہے. اس کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. ابھی ایگزامپل دے کے میں آپ کو وہ نہیں کرنا چاہتا. ابھی ذرا ایبسٹریکٹ سینس میں آپ صبر کے امپورٹنس کو یعنی کانسیپٹ کو سمجھ لیجیے کہ دی یعنی اللہ کے حکم پہ بالکل استقامت کے ساتھ جم جانے کو، اس کے لیے جو بھی آپ ایکشنز لیں گے وہ بھی برانچز آف صبر ہے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت سب کو پتہ ہے. یعنی صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قربت کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اس کے بارے میں ابھی یہ چونکہ موضوع نہیں ہے تو یہاں ہم اس کے فضائل کے بارے میں نہیں بیان کریں گے. وہ بالکل علیحدہ ٹاپک ہے اور آپ نے بہت دفعہ صبر کے فضائل جو ہیں سنے ہوں گے، لیکن صبر کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو آپ غلط جگہ اپلائی کریں گے. اسی طرح بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس مقابلے کرنے کو بھی صبر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جب اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو خاموش ہو کے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہاں پہ خاموش ہو کے پیچھے ہٹنا بھی کیا ہے؟ صبر ہے. لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ بس خاموش ہو کے پیچھے ہٹنے کو ہم نے صبر سمجھا، یا کسی کے بات کو سہ لینے کو ہم نے صبر سمجھا. دیز آر آل دا مینیفیسٹیشن آف صبر اینڈ سچویشن ٹو سچویشن whether they are sabr or not, it will vary whether they are sabr or not. We should not attach the meaning of a word with its branches, rather we should attach the meaning of word with its fundamental principle. And what is the definition of that word? The definition of the sabr is to stay firm on the hukm of Allah. تو اس کو کرنے کے لیے پھر جو ایکشن آپ لیں گے، کبھی مقابلہ کرنا پڑے وہ بھی صبر ہے، کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹنا پڑے وہ بھی صبر ہے، کبھی آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے وہ بھی صبر ہے، کبھی پیسہ روکنا پڑے وہ بھی صبر ہے، کبھی آپ کو کسی کے ساتھ سختی سے معاملہ کرنا پڑے وہ بھی صبر ہے. جیسے آپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ سختی کریں گے تو ہی اس کی بری عادت چھوٹے گی، تو اس موقع پہ آپ کا سختی کرنا بھی صبر ہے. اور کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت شدید غصہ آ رہا ہے اپنے بچے کے اوپر، لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ غصہ کرنا جو ہے اس کی پرسنالٹی کے لیے صحیح نہیں ہوگا، ہے نا، اس کی شخصیت کی تعمیر میں نقصان دہ ثابت ہوگا. تو پھر اس موقع پہ غصے کو دبا لینا جو ہے وہ صبر ہے. تو سمجھ گئے نا آپ بات کو کہ اللہ کے حکم پہ جم جانے کے لیے جو بھی ایکشن لینا پڑے وہ سب صبر ہے. اس کے لیے کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ صرف سہنے کا نام صبر ہے نا، یا صرف مقابلہ کرنے کا نام صبر ہے. نہیں، یہ فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی. مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کی بڑی تلقین آئی، اور مدنی دور میں بھی صبر کی بڑی تلقین آئی، لیکن حکم بالکل الگ الگ ہے. مکی دور میں صبر وہ تھا کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی سے، کانفنٹریشن سے بچا جائے. کیوں بچا جائے اس کے ریزنز ہم آگے بتائیں گے. یہ اس وقت کے حکم کا تقاضا تھا، لہٰذا اس پہ عمل کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو مقابلہ آرائی اور کانفنٹریشن سے بچانے کے لیے جو سب برداشت کرنا پڑے اور اللہ کے حکم پہ جو اپنے آپ کو جمانے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے، مکی دور میں وہ صبر تھا. مدنی دور میں یہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مختلف جنگیں لڑی ہیں کفار قریش سے اور دیگر کفار عرب سے اور غیر عرب سے. ان جنگوں میں چونکہ وہ جنگ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی ہوئی تھیں، شریعت میں وہ جنگیں نازل کی ہوئی تھیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان جنگوں کا حکم تھا، لہٰذا ان جنگوں میں ہونے والی مصیبت اور پریشانی کو مضبوطی کے ساتھ جم کے اس پہ عمل کرنا یہ بھی صبر تھا. تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھیں گے تو آپ کو ایک کانسٹنٹ تھیم پورے شریعت کے اندر اور پوری سیرت کے اندر دکھے گا کہ صبر کی ہمیشہ اہمیت ہے، چاہے اسلام غالب ہو چاہے مغلوب ہو. غالب ہو تب صبر کی دوسرے طرح سے اہمیت ہے، جب مغلوب ہو تو صبر کی دوسرے طرح سے اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اور سیرت میں چاہے مکی دور ہو تو بھی صبر کی اہمیت ہے، مدنی دور ہو تو بھی صبر کی اہمیت ہے نا، کیونکہ صبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ جمنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ بات میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو. اب ہم صبر پہ اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے، آگے بات چلتے ہیں. اس سے پہلے بھی صبر کے تعلق سے میں نے ضمناً کہیں کہیں پہ باتیں کری ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی، لیکن اس ڈیفینیشن کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت سارے آپ کے ڈاؤٹ جو ہیں وہ ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گے. چلیے اب ہم بات کر رہے ہیں مکن فیز میں ریٹیلیشن کی نہ ہونے کی حکمت کیا تھی، کیونکہ آج کا ہمارا جو سینٹرل ٹاپک ہے وہ اسی بات کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ایک آپ کے سامنے ایک پرابلم میں رکھ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جدید دور میں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ہم لوگ جو ہیں مکی دور میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اسلام غالب نہیں ہے، obvious سی بات ہے، اسلام مغلوب ہے، کمزور ہے، اور جو کفر ہے ان کی طاقتیں زیادہ ہیں ہمارے مقابلے میں، تو لہٰذا چونکہ ہماری سملیرٹی اس اعتبار سے مکی دور کی ہے، لہٰذا وہ احکامات، وہ معاملات جو مدنی دور کے اسلام کے ہیں وہ ہم پہ ویلڈ نہیں ہیں، ہے نا؟ ایسے بہت سے لوگ آپ کو کہنے کو ملیں گے۔ دوسرا، اس کے رد عمل میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو شدید رد عمل ہوا، اس رد عمل میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکے میں چونکہ شریعت پورے طور پہ نازل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مکے کے جو قوانین اور اصول ہیں اور جو نصیحتیں ہیں اور جو معاملات ہیں، چاہے وہ سیرت کے ضمن میں ہوں، چاہے مکے کی قرآنی آیات کے ضمن میں ہوں، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ حیات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل صرف مدنی زندگی ہے۔ یہ رد عمل ہے، آپ سمجھیے، رد عمل ہمیشہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بات کو پراپر طریقے سے، پراپر کانٹیکسچوائلائزیشن کے ساتھ نہ سمجھنے کے نتیجے میں سامنے آئیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کو واقعتاً کمپیئر کریں تو کچھ سملیرٹی تو ہماری مکی دور سے ہے، کچھ سملیرٹی مدنی دور سے ہے، کچھ ڈفرینسز ہماری زندگی کے مکی دور سے ہیں اور کچھ ڈفرینسز ہماری زندگی کے مدنی دور سے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے اپنے اصول اور ضوابط لیں؟ ہم اپنی یعنی یہ جو آیا یہ کہ مقابلہ آرائی کریں، آیا یہ کہ صبر کر لیں اور بالکل کچھ نہ کہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں، جو ہماری ہندی میں جس کو صبر کہا جاتا ہے، یعنی یہ آیا یہ کہ مقابلہ اور جو جد و جہد ہے اس کو لازم پکڑیں یا خاموشی سے سہنے کو لازم پکڑیں، ان دونوں میں سے کون سی بات جو ہے وہ ہم پہ وارد ہوتی ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا ان دونوں بحث کے درمیان۔ تو سمجھنے کی بات یہ، میں آپ کے سامنے اب چند باتیں اور رکھوں گا کہ ہماری اور مکی دور میں کیا سملیرٹی ہے، ہماری اور مدنی دور میں کیا سملیرٹی ہے۔ مکی دور سے ہماری وہ سملیرٹی ہے جو سملیرٹی اکثر لوگ آپ کو بہت سارے رسالوں میں، بہت ساری کتب میں، بہت سارے درس میں، بہت ساری جو مین اسٹریم لیکچرز ہیں اور جو عام طور پہ بہت مقبول ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کو سننے کو ملے گی کہ مکی دور کے اندر چونکہ غلبہ نہیں تھا اور کفر کو غلبہ حاصل تھا، اور صحابہ کرام بڑے کمزور تھے، ایمان والے بڑے کمزور تھے، اور اس سے ملتی جلتی شکل ہماری دور میں ہے، تو لہٰذا ہماری سملیرٹی مکی دور سے ہے، لہٰذا مقابلہ آرائی اور احتجاج اور جہاد کے جو احکامات مدنی دور کے ہیں وہ ہم پہ ویلڈ نہیں۔ یہ ایک بات ہے جو لوگ کہتے ہیں، اس میں آدھی بات ٹرو ہے، آدھی بات ٹرو نہیں ہے۔ آدھی بات کیا ٹرو ہے؟ کہ وہ جو سملیرٹی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، کفر کا غلبہ ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس اعتبار سے ہم مکی دور سے سملر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مدنی دور سے کیسے سملر ہیں، پھر ہم ڈفرینسز کی بات کریں گے۔ مدنی دور سے ہم اس اعتبار سے سملر ہیں کہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اوپر جو ہے وہ مکمل شریعت کا نزول ہو گیا، یعنی تمام احکامات، چاہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے روزے سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ جہاد سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے حج سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہوں، اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہوں، ہے نا، معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، وراثت ہو، سود ہو، فائنینشیل سسٹم، یعنی سارے احکامات، جملہ احکامات جو ہیں اللہ کے رسول پہ نازل ہو چکے تھے مدینے کے دور میں ہی، یعنی احکامات کی بڑی تعداد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے چونکہ ہم زمانے میں مدنی دور سے قریب ہے نا مکے کے مقابلے میں، اور ہم ٹائم میں بیک ٹریول کر کے یہ نہیں جا سکتے مکی دور میں اور یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں، کیونکہ وہ احکامات ایک بار اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دینکم، کہ آج کے دن جو ہے میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ لہذا دین کی تکمیل کے بعد اٹس ناٹ پاسبل فار اس ٹو ٹائم ٹریول اینڈ گو بیک انٹو ٹائم اینڈ سے دیٹ مکی احکامات آر ویلڈ آن اس and Madni ahkamat are not valid on us. So in that way we have one similarity with Madni phase کہ جو احکامات مدنی دور میں نازل ہو چکے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس محفوظ اور عملی اعتبار سے ریکوائرڈ شکل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، لیگل رولنگز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو ہمارے پاس وہ تمام احکامات ہیں جو مدنی دور میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے پاس تھے، تو اس اعتبار سے ہماری مدنی دور سے سملیرٹی۔ اب ڈس سملیرٹی کی بات کریں، ڈس سملیرٹی یہ ہے کہ مدنی دور میں جو تمکینیت اور غلبہ تھا وہ ہمارے پاس نہیں۔ مکی دور سے کیا ڈس سملیرٹی ہے؟ مکی دور سے سمپل ہماری ڈس سملیرٹی یہ ہے کہ وہی والی بات جو میں نے ابھی جسٹ کہی کہ وی کین ناٹ بیکم
unaware of all those احکامات، یعنی جو تمام احکامات مدنی دور کے اندر نازل ہوئے، ان تمام احکامات کو جملہ طور پہ ہم اگنور کر کے یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ بالکل مکی دور سے ہماری سملیرٹی، کیونکہ ایک بار جب اسلام دین مکمل ہو گیا تو وہ نامکمل دوبارہ نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ بعض احکامات پہ عمل نہ کر پائیں مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ مسئلہ ہے۔ یہ کہنا کہ وہ احکامات ہم پہ ویلڈ نہیں ہیں، یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرٹین کیسز میں انسان کچھ چیزوں پہ عمل نہیں کر پاتا اپنی کمزوری، اپنی کمیوں کی وجہ سے، دیٹ از آل ٹوگیدر انڈرسٹینڈیبل، بٹ ٹو کلیم دیٹ دوز احکامات which were revealed in Medina are not valid and are not applicable on us, this is somewhat preposterous، ہے نا؟ یہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک بار دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس کے نامکمل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ شریعت کے احکامات جو ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو واپس مکی دور والے احکامات پہ عمل کریں، تو اس اعتبار سے ہماری مکی دور سے بھی سملیرٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تیسری ایک اور اہم ڈسملیرٹی سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ مکی دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز کے ماں سوا کوئی اور حکم جو ہے وہ فرض نہیں تھا۔ نماز بھی جو ہے یعنی پہلے تو 2 وقتوں کی فرض تھی، اور معراج کے موقع پہ 5 وقتوں کی نماز فرض ہوئی۔ تو گویا کہ دیکھا جائے تو پورے مکی دور میں تمام جملہ احکامات جو دین کے اندر ہیں اس میں صرف نماز وہ ہے جو تھی۔ تو جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری سملیرٹی مکی دور سے ہے، پھر ان کو یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ وہ تمام احکامات جو مدینے میں نازل ہوئے وہ بھی ہمارے اوپر ویلڈ نہیں ہے، پھر زکوٰۃ بھی ویلڈ نہیں ہے، پھر آپ یوں کہہ لیجیے کہ حج بھی ہم پہ فرض نہیں ہے، پھر یوں کہہ لیجیے کہ روزہ بھی ہم پہ فرض نہیں ہے۔ روزہ تو 2 سال بعد فرض ہوا ہے، یعنی مدینے جانے کے بھی 2 سال بعد۔ پھر ہم پہ جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات، وراثت کے قوانین ہیں وہ فرض نہیں، سود ہم پہ حرام نہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا نزول مدنی دور میں ہوا۔ تو اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری سملیرٹی مکی دور سے ہے، تو پھر ہم شریعت کے احکامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اگر آپ اس سینس میں، یعنی انسان کی کسی بھی چیز کے ساتھ الٹیمیٹ یعنی بالکل ایبسولوٹ سملیرٹی اور ایبسولوٹ ڈسملیرٹی نہیں ہوتی، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ پارشل سملیرٹی ہماری مکی دور سے ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اب یہ بھی کہنا پڑے گا نا کہ پارشل سملیرٹی ہماری مدنی دور سے بھی ہے، کیونکہ ہم پہ بھی وہ تمام احکامات ویلڈ ہیں اور ایپلیکیبل ہیں جو مدنی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں ہم اپنی کمی کا اعتراف کریں، ہم یہ شریعت کے ساتھ اور شریعت کے اصول و ضوابط کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں کہ اور یہ نہ دعویٰ کریں کہ مدنی دور کے احکامات ہم پہ ویلڈ نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، وقتی طور پہ اس کو سردی زکام ہو گئی تو وہ، یا بخار آ گیا مثال کے طور پہ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھ پر سے جو ہے شریعت کے احکامات مثال کے طور پہ روزہ وغیرہ جو ہے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجبوری میں مجھے ابھی اجازت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، لیکن اس کی قضا میں جو ہے رمضان کے بعد کر لوں گا، یا میں 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر سے روزہ کنٹینیو کروں گا۔ لیکن وہ یہ دعویٰ کر دے کہ اب رمضان مجھ پہ ساقط ہو گیا ہے، اب یعنی چونکہ مجھے سردی اور بخار ہو گئی ہے تو رمضان مجھ پہ ساقط ہو گیا، تو یہ دعویٰ اس کا بیوقوفی بڑا ہوگا نا۔ تو اسی طرح ہم احکامات، جملہ احکامات جو مدنی دور میں نازل ہو گئے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی without even a single exception we cannot claim that they are not applicable on us. All of them are applicable on us. That is a different question, that in some cases we might not be able to completely fulfill them because of our own مجبوریز۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، بالکل یہ علیحدہ موضوع ہے اور یہ یہاں کا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کلیم غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی کلیم کرتا ہوا ملے تو آپ اس کو سمجھائیں، اگر آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں، وہ زیادہ آپ سے، یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو دے آر مور آرگومنٹیٹیو اینڈ یو کین ناٹ ایکسپلین ٹو دیم، تو یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ہی از سیئنگ از رانگ، دی الٹیمیٹ پرپز از یو انڈرسٹینڈ واٹ ہی از سیئنگ از رانگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ڈفرینس اور سملیرٹی کے بعد ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ 2 باتیں جو 2 باتیں اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آپ کو کافی مدد دیں گی کہ مکی اور مدنی دور میں جو یہ جو ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں کہ مکی دور ہے کہ مدنی دور، اس میں سمجھ لیجئے بات کہ اصول اور ضوابط کے لحاظ سے، یعنی جو پرنسپلز ہیں دین کے بنیادی پرنسپل، وہ تو مکی دور کی جو آیات بیان کر رہی ہیں اور جو مدنی دور کی سب ہمارے لیے رہنما ہے، سب کی سب ہمارے لیے گائیڈنس، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اصول اور ضوابط میں کوئی تضاد نہیں ہے، چاہے مکی دور کا ہو چاہے مدنی دور کی ہو، ٹھیک ہے؟ پرنسپلس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، پورے مکی دور میں چاہے آپ دیکھ لیں چاہے پورے مدنی دور میں دیکھ لیں۔ اسی طرح قرآنی آیات جو مکی دور کے اندر نازل ہوئی، کوئی مدنی دور کے اندر کوئی ان میں کانفلکٹ نہیں ہے، سب ایک ہی یعنی کہہ لیجیے کہ ایک ہی سلسلے میں کی جو موتیاں ہوتی ہیں اس میں پیروئی ہوئی ہیں، سمجھنے والے کی اپنی سمجھ کا پھیڑ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو سچویشن کے حساب سے جو ہے وہ آیات قرآنی اپلیکیبل ہوں گی، مکی آیات بھی ہمارے لیے ویلڈ ہیں
اور مدنی آیت بھی ہمارے لیے ویلڈ ہیں، اور وہ ساری کی ساری ہمارے لیے جو ہے سورس آف ہدایت ہیں، اصول اور ضوابط میں، پرنسپلز میں۔ لیکن ایک فرق صرف یہ ہے کہ مکی دور میں احکامات نازل نہیں ہوئے سوائے نماز کے، جیسا میں نے بھی بتایا۔ تو وہ احکامات جو مکی دور میں نازل ہی نہیں ہوئے، ان احکامات کے بارے میں اگر آپ ہدایات کھوجنے مکی دور میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا نہیں نا، کیونکہ آپ ٹائم میں بیک ٹریول کر گئے۔ وہ احکامات کا جب نزول ہو گیا، اس کے بعد آپ ان احکامات کے تعلق سے جو ہدایت ہے اس کو کھوجنے آپ جائیں گے، رائٹ؟ جیسے سود کی جب حرمت نازل ہوئی، اس کے بعد ہی نا اس سود کے تعلق سے صحابہ کرام کا کیا بیہیویئر تھا، اس سے اگر آپ کو ہدایت لینی ہے، اس سے اگر آپ کو اصول نکالنا ہے، اس سے اگر آپ کو کچھ گائیڈنس چاہیے، تو اس کے حرمت کے نزول کے بعد ہی نا آپ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اسی طرح شراب، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر شراب حلال تھی، تو بہت سے صحابہ، یعنی تمام تو نہیں لیکن بہت سے صحابہ جو ہیں چونکہ حلال تھی شراب پیتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص یہ آئے اور کہے کہ نہیں صحابہ بھی تو شراب پیتے تھے تو میں پی سکتا ہوں، تو یہ آپ کہیں گے بہت احمق اور بیوقوف انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب کی حرمت ہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو سمجھ میں بات یہ سمجھ میں آئی کہ جن احکامات کا مکہ میں نزول ہی نہیں ہوا تھا، ان احکامات کے تعلق سے گائیڈنس اگر آپ مکی دور میں لینے جائیں گے تو یہ اصولاً غلط بات ہوگی، بالکل یہ یوں کہہ لیجیے کہ خیانت ہے ایک طرح سے۔ اسی طرح چاہے جہاد و قتال کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، ان تمام جو احکامات شریعت ہیں اس میں چونکہ مکی دور میں یہ احکامات تھے ہی نہیں، تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی ہمیں وزڈم، جو بھی ہمیں ہدایت، جو بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے ہوگی، اس کے لیے ہمیں مدنی دور کی سیرت کو اور مدنی دور کی آیات قرآنی کو دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے بات کو آپ؟ یعنی شریعت کے وہ احکامات جو مدنی دور میں نازل ہوئے، اس میں تو لازماً آپ کو مکی دور میں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن باقی اصول و ضوابط کا جہاں تک تعلق ہے تو مکی اور مدنی دونوں ہمارے لیے جو ہے رہنما اور ہدایت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے ذرا کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی۔ اب جو میں 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے شارٹ میں رکھوں گا اور آج کا لیکچر جو ہے اس پہ ختم کروں گا، وہ شارٹ میں پوائنٹس یہ ہوں گے کہ کیوں جو ہے وہ قتال اور جہاد کا حکم جو ہے وہ نہیں تھا مکی دور کے اندر۔ ضوابط، ضابطہ، ضابطہ کی پلورل ہے ضوابط۔ ضابطہ کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو میزر کرنے کا طریقہ یا میتھڈ، اس طرح سے، یعنی شارٹ میں اگر سمجھیں تو آپ اس طرح سے، یعنی کائنڈ آف میزرنگ پیرامیٹر یو کین سے ان انگلش۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جی، تو سید قطب شہید علیہ الرحمہ نے 4-5 پوائنٹس بیان کیے ہیں۔ سید قطب شہید نے 4-5 پوائنٹس بیان کیے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں قتال کا حکم جو ہے نہیں تھا۔ وہ میں آپ کے سامنے یعنی انہوں نے تھوڑے دوسرے انداز میں بیان کیا، میں آپ کو اس کو ذرا ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بیان کرنے کی، اور اس میں چند چیزیں اور ایڈ اور سبٹریکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلا پوائنٹ سمجھ لیجیے، بہت اہم پوائنٹ ہے اور ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور بہت کم لوگ آپ کو یہ بات بتائیں گے۔ اکثر لوگ جو آپ کو بات بتائیں گے کہ مکی دور میں کیوں جہاد فرض نہیں تھا اور کیوں قتال فرض نہیں تھا، تو اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ بتائیں گے کہ طاقت نہیں تھی، ہے نا، یعنی صلاحیت نہیں تھی، اس طرح سے کوئی یعنی آرگنائز اسٹرکچر نہیں تھا، یہ ایک ریزن بتاتے ہیں اکثر لوگ، لیکن یہ پرائمری ریزن نہیں ہے، اور دوسرے ریزنس ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین ریزن جو ہے میں آپ کے سامنے اب بتانے لگا ہوں اصولی اعتبار سے، تو دھیان سے اس ریزن کو سمجھیے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریزن ہے، بیکاز لائک جس کی وجہ سے جہاد اور قتال کا حکم مکی دور میں نہیں تھا، اور وہ ریزن یہ ہے، سنیے دھیان سے۔ عرب جو قوم تھی وہ جنگجو قوم تھی، لڑاکا قوم تھی، لڑنے میں ماہر تھے، ان کے ہاں جنگ جو ہے بہت عام تھی۔ آپ یعنی قبائلی عرب کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں شروع کے لیکچرز میں نے اسی لیے بیان کیا تاکہ آپ لوگوں کو جو ذرا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے معاملہ عرب کا تھا۔ تو یہ جنگجو قوم تھی، لڑنے میں بڑی ماہر تھی، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے ہاں جنگ ہو جایا کرتی تھی، اور جنگ کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ قبائلی عصبیت، ہے نا، یعنی جو قبیلے قبیلے کی آپس میں جھڑپ ہو گئی، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی برائی کر دی، یا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پیرنٹل پراؤڈ کی وجہ سے بھی، کہ میں فلاں اعلیٰ نسب سے ہوں، میں بڑے خاندان سے ہوں، تم چھوٹے خاندان سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا اونٹ اگر پہلے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا دیتا تھا کنویں پہ،
تو اس پہ بھی بعض موقع پہ جنگیں شروع ہو جاتی تھی اور کئی کئی سال جنگیں چلتی تھیں، کئی کئی جنریشنز جنگیں چلتی تھیں. اور قبائلی عصبیت کے بنا پہ جنگیں تو بہت ہی کامن تھی. ایک قبیلہ دوسرے کو لوٹ لیا، اس نے بدلے میں اس کے 100 آدمی کو قتل کر دیا، اس نے بدلے مقابلے کرنے گیا اور اس کے جو ہے وہ سارے بیوی بچے سب کو قتل کر دیا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یوں کہہ لیجیے کہ انتہائی درجے کے، یوں کہہ لیجیے کہ وائلنٹ معاملات جو ہیں اور حبشی وحشی معاملات جو ہیں تھے عرب کے اندر، ہے نا. اور اس کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ ہمیشہ ایگو بنیاد ہوتی تھی، یعنی چاہے وہ ٹرائبل ایگو ہو چاہے انڈیویجول ایگو، ہے نا. پھر چاہے وہ باپ داداؤں پہ فخر کرنا ہو، پھر یہ کہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے بھی چونکہ پانی وغیرہ کی کمی تھی تو پانی کے ٹکڑے پہ یا کسی کھانے پہ یا کسی ایسی چیزوں پہ بھی جنگ ہو جایا کرتی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ عرب جو ہے وہ جنگجو قوم تھی، جنگ کرنے کی عادی قوم تھی، اور ہم اس جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ ہمیشہ عصبیت تھی، عصبیت، ہے نا. چاہے وہ ٹرائبل اوورلی ٹرائبلسٹک زیل ہو یا پرسنل ایگو ہو یا اور بھی بہت سارے ریزنس ہو، فخر ہو باپ داداؤں پہ وغیرہ وغیرہ. اس چیز کے لیے وہ بہت جانے پہچانے تھے، عرب میں یہ بالکل عام تھا. اگر اسلام آتے ہی قتال اور جہاد کی اجازت دے دیتا تو یہ ٹریڈیشن آف وار کنٹینیو کر جاتا، یہ ٹریڈیشن آف وار کنٹینیو کر جاتا. اور یہ بہت مشکل ہو جاتا کہ اس بات کو فرق کیا جا سکے کہ کون سی جنگ خالص اسلامی جذبے کے لیے لڑی گئی ہے اور کون سی جنگ جو ہے انسان نے عصبیت کے بنا پہ لڑی ہے، اپنے فخر کے بنا پہ، اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ ساکھ بٹھالنے کے لیے اور اپنے قبیلے کے نام روشن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر دکھانے کے لیے. یہ ساری جو برائیاں عرب کے اندر تھیں، تو یہ دونوں جنگوں کے درمیان جو باری تعالیٰ کے ہاں بہت فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ما سوا لا الہ الا اللہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ اور عدل کے قیام کے علاوہ، یہ دو بات، اس کے ما سوا تمام جنگیں جو ہیں اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں. بہت ناپسندیدہ جنگ، بہت بری چیز ہے سوائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جنگیں اور جو جنگ یعنی جو ایمان کے بنا پہ ہونی تھی، لا الہ الا اللہ کے بنا پہ ہونی تھی، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ کنٹینیوشن، ٹریڈیشن کا کنٹینیوشن ہو جاتا. لوگوں کے جذبات کی اصلاح کا موقع ہی نہیں ہوتا. لہٰذا ایک مدت تک جنگ بندی کی انتہائی ضرورت تھی تاکہ عرب کے نفوس کو، عرب کی مزاج کی تربیت اس طریقے سے ہو جائے کہ تمام جو باطل عصبیت اور تمام باطل جو یوں کہہ لیجیے جذبات ہیں جن کے بنا پہ وہ جنگ لڑتے رہتے تھے، اس کو ایک مدت تک دباتے 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 وہ تمام حمیت ختم ہو جائے اور صرف ایک حمیت باقی رہ جائے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ ہو. لہٰذا ایک مدت تک جنگ بندی انتہائی ضروری تھی، ورنہ تو پھر یہ سارے جذبات آپس میں خلط ملت ہو جاتے ہے نا. اور انسان جو ہے فرق ہی نہیں کر سکتا، ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی غرض کے بنا پہ جنگ کرتا اور اس کو پورٹرے کرتا ہے کہ میں اسلامی جنگ لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا دین کی جو جنگ ہے اور شہادت کے جو مراتب ہیں وہ مذاق کے سوا کچھ نہیں رہ جاتے. لہٰذا ایک طویل مدت درکار تھی کہ عرب کے نفوس کو صبر کا عادی بنایا جائے، کیونکہ عرب جو ہے صبر کا عادی نہیں تھا. عرب میں عام طور پہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی. تو اس کے بنا پہ، اس وجہ سے بھی عرب کے نفوس کی تربیت کے لیے اور اس کے دلوں سے عرب میں بالعموم تمام جتنی باطل عصبیت ہیں اور باطل تقاضۂ جنگ ہیں ان تمام کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو بالکل دبا کے ختم کر دیا جائے اور صرف ایک جو حمیت ہے وہ حمیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک لانگ پیریڈ تک جنگ کو بند کر دیا جائے بالکل. لہٰذا ابتدائی دور میں جنگ بندی کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے، اس بات کو سمجھیے. یہ باتیں کم، آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے یہ بات، لیکن یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. اسلام جو ہے ہر معاملے کے اندر دیکھتے ہیں پیورٹی چاہتا ہے. صدقہ بھی جو ہے وہ دکھاوے کے لیے اگر کیا جائے تو بھلے اس سے انسانوں کا ویلفیئر ہو، انسان جو صدقہ دے رہا ہے وہ اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. اور وہ صدقہ جو خالص اللہ کے لیے ہو اس سے بھی انسانوں کا ویلفیئر ہو رہا ہے، لیکن وہ صدقہ انسان کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر ہر معاملے کے اندر پیورٹی ہے. تو جب تمام معاملات کے اندر پیورٹی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ جیسا بلند اور جتنا اعلیٰ عبادت جو ہے وہ کیوں کر اسلام اس کو پالوٹ ہونے دیتا، اور اگر اس ٹریڈیشن کو کنٹینیو کیا جاتا تو لازمی تھا کہ یہ چیز جو ہے پالوٹیڈ ہو جاتی. اور جنگ جو ایک مقدس شے ہے اسلام کے اندر وہ بالکل سمجھیے کہ گھٹیا سی چیز بن جاتی اور قبائلی عصبیت
اور انسان کو اپنی دشمنی نکالنے کا ایک ذریعہ بن جاتی بس. ٹھیک ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نفوس کی اس طرح تربیت ہو گئی، صحابہ کرام کے مزاج کی اس طرح تربیت ہو گئی کہ وہ تمام عصبیت، یہاں تک کہ ذاتی غرض کو بھی پیٹھ پیچھے رکھ کے خالص کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑنے کے کیپیبل ہو گئے. لہٰذا ہم واقعات منسوب ہیں حضرت علی کی طرف، ایک جو آپ نے بچپن سے ہمیشہ سنا ہوگا کہ حضرت علی ایک جنگ میں تھے رضی اللہ عنہ، اور مقابلہ آرائی میں انہوں نے کافر کو زیر کر دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے جنگ میں. تو اس نے کیا کیا، اس کافر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور چھوڑ دیا اس کو. تو اس کافر نے پوچھا کہ تم تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر رہے تھے اور بالکل یعنی قتل ہی کرنے والے تھے، تو تم نے کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے دل میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہو گیا، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میں اپنے غصے کے سبب تمہیں قتل نہ کر دوں. یعنی ابھی تک تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے مقابلہ کر رہا تھا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور چونکہ دین کے دشمن ہو لہذا تمہیں زیر کرنے کے لیے میں لڑ رہا تھا، لیکن اب چونکہ تم نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا اور اس میں میرے غصے کا دخل ہو گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز اللہ کے ہاں جو ہے وہ مردود نہ ہو جائے، اللہ کے یہاں رد نہ کر دی جائے، اس کو جو ہے وہ زیرو نہ کر دیا جائے، نلیفائی نہ کر دیا جائے اس عمل کو، لہٰذا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو پتہ یہ چلا، یہ واقعہ سے پتہ یہ چلا کہ یعنی ایک جھلکی دیتا ہے کہ صحابہ کرام کے نفوس کی تربیت اس طریقے سے ہو گئی تھی کہ وہ بہت ہی سٹل فرق کو بھی اپنے اندر محسوس کر سکتے تھے اور جنگوں میں اس چیز کا بہت دھیان رکھتے تھے. ٹھیک ہے. لہٰذا کوئی بھی عصبیت کا نعرہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی قبیلہ اپنی بڑائی کا نعرہ اگر کوئی لگاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک شخص تھا جنگ احد کے موقع پہ، اس نے کہا کہ میں فارسی ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، حالانکہ وہ صحابہ کرام میں سے تھے اور فارسی تھے اور وہ جنگ لڑنے جا رہے تھے اور اس سے اسلام کا بینیفٹ ہونا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو روک دیا، کہا نہیں، یہ جاہلیت کا نعرہ ہے جو تم لگا رہے ہو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ ایٹریبیوشن ہے جس کے بنا پہ ہم جنگ لڑتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری جو عصبیت ہے، کوئی دوسرا فخر جو ہے وہ اس کو اسلام نے قائم نہیں رہنے دیا، اس کو زیر کر دیا. لہٰذا یہ چیز انتہائی ضروری تھی کہ طویل مدت تک جو ہے وہ عرب کی اس طرح تربیت کی جائے کہ تمام جو عصبیتیں ہیں، تمام جو وہ جذبات ہیں وہ زیرو ہو جائیں، صرف جذبہ لا الہ الا اللہ بچے جنگ کے لیے. لہٰذا یہ سب سے پرائم ریزن. دوسرا ریزن نمبر ٹو یہ ہے کہ عرب کا جو ماحول تھا ابتدائی دور میں، اس میں ایک پیسفل دعوت بہت مؤثر رزلٹ لا سکتی تھی. کیوں لا سکتی تھی؟ کیونکہ ہر فیملی میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر رہا تھا، ہے نا، ہر فیملی میں سے کچھ دو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. تو لہٰذا اٹ واز پریکٹیکلی اینڈ ریلیٹیولی مور پاسبل فار پیپل ٹو کنوے دا دعوت آف اسلام ود ان دیئر فیملی. اگر اس وقت ہی قتال کا حکم دے دیا جاتا اور مقابلہ آرائی ہو جاتی تو ہر خاندان کے اندر جو ہے قتل و خون اور یعنی خون ریزی ہو جاتی، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ جنگ کرنی پڑتی، کوئی ایک آرگنائز اسٹرکچر جنگ کا نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا بینیفٹ کیا تھا کہ اگر جنگ نہ کی جائے ابھی تو بہت ہی مؤثر طریقے سے دعوت کو کنٹینیو فارورڈ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہر فیملی کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے دعوت دین کو قبول کر لیا. لہٰذا یہ دوسرا ریزن تھا جس کے بنا پہ جو ہے اس وقت قتال کا حکم نہیں دیا گیا. تیسرا ریزن کیا تھا؟ تیسرا ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ جانتی تھی کہ مکہ کے وہ لوگ جو ابھی شدید مخالفت کر رہے ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی، وہ آگے چل کے اسلام کے ہی سپاہی بننے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ. لہٰذا اگر ابتدائی دور میں ہی قتال کا حکم دے دیا جاتا تو بہت سے ایسے لوگ قتل ہو جاتے جن کے بارے میں جن جو اہل خیر تھے اور جن سے امید تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے. اللہ تو جانتا ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امید تھی کہ یہ ایمان قبول کر لیں گے. لہٰذا چونکہ یہ غیبی معاملہ تھا، اب اس معاملے میں ہم اپنا کچھ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ قبول کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ فلاں فلاں لوگ شاید قبول کر لیں. تو یہ چونکہ معاملہ غیبی معاملہ ہوا، اس غیبی معاملے کے تحت جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ قتال کو ابھی مؤخر کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو موقع دیا جائے کہ جو بھی اہل خیر ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں. چوتھی چیز کیا تھی؟ چوتھی چیز یہ تھی کہ عرب کے اندر ابتدائی دور میں کچھ ایسی اچھائیاں تھیں جن کے بنا پہ قتال سے روک دیا گیا. وہ کیا تھیں؟ کہ عام طور پہ جب عرب کسی کے اوپر ظلم ہوتا دیکھتا تھا تو اس کو برا لگتا تھا، اس کی غیرت جاگتی تھی.
جب صحابہ کرام پہ اور اہل اسلام پہ ایک طویل مدت تک ظلم ہوتا رہا تو بہت سے عرب کے دوسرے قبائل اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ قریش سے متنفر ہو گئے، نفرت کرنے لگے، قریش کو ناپسند کرنے لگے، اور ان کے دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو گئے. لہٰذا اس ظلم و ستم کے سہنے کا ایک لارجر وزڈم اور گریٹر پکچر یہ ہوئی، گریٹر فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے دل تھوڑے پاکیزہ تھے اور جو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کے خراب محسوس کرتے تھے، وہ قریش سے نفرت کرنے لگے اور اسلام سے قریب ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا فائدہ. پانچواں فائدہ وہی کہ اگر اس وقت جو خوریزی کا حکم دے دیا جاتا، قتال کا حکم دے دیا جاتا، تو ہر فیملی کے اندر خوریزی پھیل جاتی اور جو ہے وہ صحابہ کرام کی تربیت اس طریقے سے نہیں ہو پاتی. یعنی گویا کہ ابھی شرک کی جڑیں اس طرح نہیں اکھری تھیں، ابھی شرک کی دعوت اس طریقے سے نہیں پہنچی تھی، کیونکہ یہ ابتدائی دور تھا نا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک اسلام کا نام و نشان بھی کوئی نہیں جانتا تھا. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نہیں آج بھی، تو ایسا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس دور میں اسلامی تعلیمات سے بے خبری اس طریقے سے رہی ہو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ وہ دور تھا جب لوگ بالکل ہی دے ہیڈ نو آئیڈیا آف وٹ اسلام ہے نا، اور انہوں نے نام تک نہیں سنا تھا. عرب کے بہت سے مختلف علاقوں میں تو بالکل دعوت یعنی پہنچی بھی نہیں تھی، پہنچی بھی تھی تو اڑتی اڑتی خبریں پہنچی تھی. تو ضرورت اس بات تھی کہ چند مدت گزار دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس یعنی جنگ اور جدال کا سلسلہ شروع کیا جائے. ورنہ اس سے پہلے اگر جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو عرب جو ہے عام طور پہ یہی سمجھے گا کہ یہ عام قبائلی جنگیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں ہوگا. گویا کہ آئیڈیولوجیکل میسج جو تھا اسلام کا، تھیولوجیکل جو میسج تھا اسلام کا، وہ نہیں پہنچ پاتا لوگوں تک. ٹھیک ہے، تو ایک اور بات تھی جو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی بڑا اہم مسئلہ تھا کہ خیر بہرحال. تو یہ چند وجوہات تھیں، لیکن اس میں سب سے اہم وجہ وہ تھی جو پہلی والی میں نے آپ کو بتائی، وہ یہ کہ عصبیت جو تمام قسم کی تھی اس کو ختم کرنا تھا اصل مقصود، اور جنگ کو خالص اللہ کے لیے عبادت قرار دینا تھا، اور شہادت کو سب سے بلند مقام اور مرتبے کی عبادت قرار دینا تھا. لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس شہادت اور جہاد فی سبیل اللہ کو تمام باطل نظریات، باطل عقائد، باطل یوں کہہ لیجئے کہ ہدف سے پاک کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی وجوہات تھی جن کے بنا پہ عام طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو قتال سے روکا گیا، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں حکمت بالغہ تھیں. ان میں سے چند جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک لیکچر میں آپ سمجھیں کہ آپ نے سمجھ لیا ہو، لیکن ہاں ایک آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں. پھر مکی مدنی دور کے بیچ کا ڈفرنس اور ہمارے دور کو کی کس سے سملیرٹی اور کس سے ڈس سملیرٹی، اور ہمارے لیے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں بہت ساری آتی رہتی ہیں. صبر کا مفہوم کیا ہے نا، اور کس کنڈیشن میں صبر جو ہے وہ جنگ کا نام ہے، اور کس کنڈیشن میں صبر جو ہے وہ خاموش رہنے کا نام ہے، کس کنڈیشن میں صبر جو ہے وہ عین مقابلہ آرائی کا نام ہے، اور کس کنڈیشن میں صبر جو ہے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جانے کا نام. یہ ساری باتیں اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس موقع پہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی بالکل بلیک اینڈ وائٹ یعنی یہ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جو ریئل ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جمے رہنے کا نام صبر ہے. تو یہ سارے ٹاپکس ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے کور کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا وہ فرسٹ امیگریشن یعنی پہلی ہجرت، جس کو ہجرت حبشہ اولا یعنی پہلی والی جو ہجرت حبشہ ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے باتیں آ جائیں گی. اور اس کے بعد پھر ہم واپس جو میں نے بتایا کہ 6 اور فیزز بچتے ہیں، ان کی سٹڈی جو ہے وہ ہم ہجرت حبشہ کے بعد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جو صحیح بات ادا ہو گئی زبان سے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کو سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوئی ایسی بات نکل گئی جو شارع علیہ السلام نے یا باری تعالیٰ نے اپنے احکام کے میں اس چیز کو مقصود نہ جانا ہو اور وہ میں نے بیان کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرمائے، اور اس کو آپ کے دلوں سے غائب فرمائے، اور صحیح علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا جو ہے سوال اب لے لیں گے.